اللہ ہی کی یاد سے جو یہ آیت قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تھی حضرت حکیم الامت نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ترجمہ ہمارے شیخ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے تھے کہ الا حرف تنبیہ ہے، اپنی کانوں سے غفلت کی روئی ہٹا لو، اس طریقے سے بیان فرمائیں۔ فرماتے ہیں الا عرب کے لوگ جب بولتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت غور سے سنو۔ تو حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکالو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں تلاش کر لو، میرا اکثر میں ایک شعر پیش کیا کرتا ہوں، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ اللہ والوں کے سینوں میں اللہ کے نور کا دریا بہتا ہے۔ تو دوستو، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے وہ روئے زمین پر جہاں بھی جائیں گے چین اور راحت کی حقیقت نہیں پا سکیں گے۔ اسباب تو پا لیں گے، مثلا فیکٹری کارخانے ملیں قائم ہو جائیں گی، لیکن اسباب راحت پر راحت منحصر نہیں ہے۔ اسباب راحت ہوتے ہوئے پریشان نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے راضی کر لیا، چاہے ان کے پاس ایئر کنڈیشن نہ ہو، لیکن ان کے قلب میں اللہ کے نام کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھ لیتا ہے اس کو بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ جیسے گرم دودھ فریج میں رکھ دو، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں کے قلب میں ایسی ٹھنڈک ہے کہ جن کے دل غموں سے جل رہے ہیں، اگر وہ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لیں تو ان کے قلب میں بھی ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ وہی پرانا شعر پھر پیش کرتا ہوں کہ وہ گرمی ہجراں و تیری یاد کی خنکی، وہ گرمی ہجراں و تیری یاد کی خنکی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے۔ اگر دھوپ میں سایہ ہو، اس دنیا دھوپ ہے، گرمی اور پریشانی سے بھری ہوئی ہے، اللہ کے رحمت کے سائے میں جن کو رہنا نصیب ہو جائے وہ کیسے نماز کی پابندی ہے، اللہ کے نام تلاوت، اللہ والوں کے پاس۔ اب ایک مختصر سا ایک بات عرض کرتا ہوں جو آگے حکیم الامت نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نام سے اطمینان کا جو دعویٰ قرآن میں آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری ہی یاد سے تمہارے دلوں کو چین عطا ہوگا۔ تو آپ کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دلوں کے چین کا یہ نسخہ اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کا حق حاصل کس طرح سے ہے؟ لہذا اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے دل بنایا ہے، اس دل کا خالق خدا ہے۔ ایک معمولی سنگر کی مشین ایک کمپنی بناتی ہے، سنگر کمپنی، وہ اخباروں میں اعلان کرتی ہے کہ میری سنگر کی مشین میں سنگر کمپنی کا جب تیل ڈالو گے تو ہم اس کی گارنٹی و ضمانت لیتے ہیں کہ بہت دن تک یہ مشین ٹھیک رہے گی۔ ہے بات کہ نہیں؟ ہر پرزہ مشین بنانے والا اس مشین کے تیل کو بھی ایجاد کرتا ہے اور اس پر وہ ضمانت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی مشین کو فٹ کیا ماں کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ ہی دل کے اس تیل کو اور اپنے نام کی یاد کو، اس کی غذا بیان کرنے کا خدا ہی کو حق حاصل ہے۔ ساری دنیا کو کیا حق حاصل ہے کہ ہمارے دل کی غذا اور چین بتا سکے؟ تو ہمارے قلب میں اللہ نے جو فرمایا کہ اے دنیا والو، تمہارے دلوں کو چین ہماری یاد سے ملے گا، اور اگر ہم کو چھوڑ دو گے اور ہمیں ناراض کر دو گے تو خواجہ صاحب کا ایک شعر سن لیجئے جو حضرت حکیم الامت کے خاص خلیفہ محبوب اور اللہ والے فرماتے ہیں خواجہ صاحب کہ جس سے اللہ کی نظر پھر جائے اور خدا ناراض ہو جائے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیوی بچے نوکر چاکر دوست احباب جہاں جائے گا کوئی اس کو پوچھے گا نہیں۔ اب شعر سن لیجئے، فرماتے ہیں نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اللہ کی نظر پھر جائے دوستوں دنیا میں کوئی کام نہیں آ سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اولاد بھی نالائق بنا دی جاتی ہے، ایسی اولاد جو ڈپٹی کمشنر اور سب ڈی سی اور بڑے بڑے سیکریٹری کے عہدے پر، اور باپ زکوٰۃ مانگنے آیا میرے گھر پر ناظم آباد میں، جس کے بیٹے ڈپٹی سیکریٹری اور بڑے بڑے عہدے پر 5-5 ہزار تنخواہیں اور کاریں بنگلے، اس باپ کو میرے دوست نے بتایا کہ وہ زکوٰۃ مانگتا پھرتا ہے۔ اس کے نالائق، جب انسان اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے، چونکہ انہوں نے
اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائی اور مشتر بنایا، کبھی خدا کا حق نہیں سکھایا۔ لہذا جو باپ اپنے اولاد کو خدا کا حق نہیں سکھاتا، اپنے بڑے کا، سب کے بڑے کا، اللہ اکبر سب سے بڑے، تو لہذا اللہ تعالیٰ بھی اس کے چھوٹوں کے دلوں میں اس کو بے وقت کر دیتے ہیں۔ اگر خود عزت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عزت کو دل میں بیٹھا لو، اپنے اولاد کے دلوں میں اور اپنی بیوی کے دلوں میں، دوستوں کے دلوں میں۔ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو، ورنہ دوستوں کی دل خدا پھیر دے گا۔ جماعت کا وقت ہے، مہمان ہے، جماعت کا وقت ہے، اذان ہو چکی، جماعت سے نماز پڑھ لو، چاہے وہ دوست نہ جائے تمہارے ساتھ مسجد میں، مگر اس کو خوش کرنے کے لیے نماز جماعت کی نہ چھوڑو، ورنہ اللہ اس کے دل کو تم سے دشمن بنا دے گا۔ ایک دن ایسا ہوگا، جو ان سے بے وفائی کرتا ہے پھر اللہ میاں ساری مخلوق کو اس سے بے وفا کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنے دوست مہمان سے کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ میرے ساتھ نماز پڑھنے چلتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ عادی نہیں ہیں یا نمازی نہیں ہیں تو مجھے اجازت، میں جا رہا ہوں نماز پڑھ کے ابھی آتا ہوں۔ اب آپ نماز پڑھ کے جب آئیں گے تو پھر اس سے ویسے ہی محبت سے بات کریں، اسے یہ نہ محسوس ہونے دیں کہ میرے نماز نہ پڑھنے سے اب یہ نفرت سے ہم سے بات کریں گے۔ اس کا اثر یہ ہوگا انشاءاللہ کہ وہ پکا نمازی ہو جائے گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہم نے اور خواجہ صاحب نے ریل کے ڈبے میں نماز مغرب ادا کی، اور ایک جج صاحب بڑے معزز، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھی، انہوں نے نماز پڑھ کر حکیم الامت نے پھر ان جج صاحب سے اسی اخلاق اور اسی مسکراتے ہوئے شفقت سے بات شروع کر دی، مغرب سے عشاء تک پھر بات۔ اس کے بعد خیر رجسٹریشن آیا اپنے اپنے گھر، لیکن کچھ دن کے بعد جج صاحب ملے خواجہ صاحب کو اور کہنے لگے کہ اس دن مولانا تھانوی نے میرے نماز نہ پڑھنے سے پھر دوبارہ آ کر نماز سے فارغ ہو کر جب مجھ سے اسی محبت و شفقت سے بات کی تو میں پانی پانی ہو گیا، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ میں بے نمازی ہوں، حکیم الامت نماز ادا کر کے مجھ سے نفرت سے بات کریں گے یا حقارت سے یا کچھ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مگر دوبارہ جو شفقت سے بات کی، محبت سے، ذرا بھی فرق نہیں آنے پایا، بلکہ پہلے گفتگو سے زیادہ شفقت کے رنگ سے بات کی، لہٰذا اس نے ہمیں پکا نمازی بنا دیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بات عرض کر رہا تھا۔ اب ایک چیز اور عرض کر کے بس ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکیم الامت نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ دعویٰ فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ہماری ہی یاد سے دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے، اور اگر ہمیں چھوڑ دو گے تو فیکٹری، کارخانے، بادشاہت کے تخت و تاج بھی تمہارے قلب کو سکون نہ دے سکیں گے۔ یہ مرغی بے مزہ ہوتی اگر رکھتے نہ وہ لذت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لذت رکھ دی، ورنہ وہ نہیں چاہتے تو سب چیزیں ابھی ملیریا پیدا کرنے، صفرا معدے میں پیدا کرنے، اور قے ہو رہی ہو، ذرا دیکھو مرغ کی بریانی کا کیا مزہ آپ اڑاتے ہیں۔ تو ایک آزمائش کے لیے کہ اللہ کے نام میں کیا اطمینان ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا نام لے رہے ہیں وہ تو اللہ کے اطمینان کا مزہ چکھ رہے ہیں، مگر بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بہت وظیفہ پڑھتے ہیں، مگر ہمارے دل کو تو چین نہیں ملا۔ اس کا جواب سنو۔ ایک شخص محمد علی قلعے ہے، اس نے مرغی کی 21 مرغی کا سوپ پی لیا اور 52-51 انڈے کھا لیے، مگر سنکھیا بھی کھا لیا۔ اب وہ کہتا ہے صاحب مرغی کے سوپ سے آج کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آج تو مجھے چکر آ رہا ہے، بڑی کمزوری معلوم ہو رہی۔ ارے ظالم، مرغی کے سوپ کا کیا اثر ہوگا، تو نے جو سنکھیا کھا لیا۔ تو یہ وظیفچی لوگ جو وظیفے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چین اللہ کے نام سے نہیں ملا، دراصل میں یہ زہر کھاتے ہیں۔ وہ زہر کیا ہے؟ عورتوں کو بری نظر سے دیکھنا، جھوٹ بولنا، حرام کمائی، اور نہ جانے کتنے گناہ کی زہر کو داخل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اللہ کے نام کے اندر وہی خوبی ہے، خمیرہ مروارید میں وہی طاقت ہے دل میں کی، لیکن اب خمیرے کے ساتھ کوئی زہر کھا لے تو خمیرے کا کیا نقصان ہے؟ تو اچھا پھر خمیرہ بھی نقلی ہو، ہمارا ذکر بھی عاشقانہ ہے، مخلصانہ نہیں، خمیرہ نقلی ہو تو کیا کام کرے گا؟ اس لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ محبت بھرے دل سے کم سے ابا کا نام لیتے ہو تو دل پر ایک کیفیت ہو جاتی ہے۔ جس کے باپ دور ہوں، کہیں کسی کے باپ دور ہوں تو ابا کا نام لے کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لائق بیٹے کے آنسو نکل آتے ہیں، اور ربا کا نام لیتے ہوئے دل میں کوئی کیفیت نہ پیدا ہونا۔ خدا کے عاشقوں کی صحبت میں رہیے، جیسے بے نمازی نمازیوں میں رہ کر نمازی بنتا ہے، خدا کا عاشق جو بننا چاہے وہ عاشقوں میں رہ کر خدا کا عاشق بن جائے گا۔ تو ایک معیار بتاتا ہوں کہ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان والی زندگی ملتی ہے۔ اس کے لیے حکیم الامت نے ایک نسخہ بتایا، اسی کو بیان کر کے بس ختم کر دوں گا۔ 10 دن کا وقت نکالیے آپ، 10 دن بادشاہ کے پاس رہ لیجئے، پریسیڈنٹ ہاؤس میں اس کے ساتھ، اور اجازت مل جائے، مان لیجئے
فرض کر لیجئے آپ کو اجازت بھی مل جائے، پھر 10 دن کسی گورنر کے یہاں رہ لیں، صوبے کے گورنر کے پاس، کیونکہ اس زمانے میں یہی لوگ راجا ہیں۔ اگر وہ پرانا زمانہ ہوتا تو میں یہ مثال دیتا کہ 10 دن کسی راجا کے یہاں ریاست میں رہ لیں، اب تو ریاست تو ہے نہیں، لہذا 10 دن کسی صدر کے پاس رہ لیں اور 10 دن چاروں صوبوں کے گورنروں کے پاس رہ لیں، اس کے بعد کچھ دن یہ فیکٹری کے اور کارخانے کے مالکوں کے پاس بھی رہ لیں، 10 دن۔ اتنی بڑی ریسرچ کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اگر تھوڑا سا 3-4 مہینہ نکال لیا تو کیا عرض ہے، یہ ساری زندگی کا پتہ چل جائے گی چین کہاں ہے۔ جب سب مالداروں کے یہاں رہ لیں اور پھر سینما باز اور VCR جو رات دن دیکھتے ہیں اور عورتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جتنی بے حیائی اور چرس اور ہیروئن، سب کچھ بدماشیاں، کوئی گناہ اس نے نہ چھوڑا ہو، اس کے ساتھ بھی 10 دن رہ لو، دیکھو کہ وہ کتنے چین میں ہے۔ اس کے بعد جب سب کو آزما لو تو 10 دن کسی اللہ والے کے پاس رہ لو، 10 دن کسی اللہ والے کے پاس رہ لو، پھر تم فیصلہ کر لینا کہ چین کس کے پاس ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، دوستو اللہ والوں کی صحبت تو وہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سرہندی جن کی قبر سرہند میں ہے، اتنے بڑے ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شرابی و زانی بھی ہو لیکن کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ جائے تو اس کے گناہوں کے پہاڑ نور سے بدل جائیں گے، اس کے گناہوں کے پہاڑ اڑ جائیں گے۔ اہل اللہ کے قلب میں وہ نور اور تعلق مع اللہ کی وہ دولت اور وہ طاقت ان کی نسبت میں ہوتی ہے۔ بس یہ چند باتیں عرض کر کے اب دعا کر لیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔